شام کے 5 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ رمیسا قریشی سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ صدر اور وزیر اعظم نے ملک سے بدعنوانی کے خاتمے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ پاکستان اور مصر نے دو طرفہ تعلقات کو مضبوط بنانے کا پختہ عزم ظاہر کیا ہے۔ سرکاری حج اسکیم کے تحت حج درخواستیں جمع کرانے کی کل آخری تاریخ ہے۔ پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان 3 T20 میچوں کی سیریز کا پہلا میچ کل ڈربن میں کھیلا جائے گا۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے ہر سطح پر بدعنوانی کی لعنت کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے حکومتی عزم کا اعادہ کیا ہے۔ آج منائے جانے والے انسداد بدعنوانی کے عالمی دن کے موقع پر اپنے الگ الگ پیغامات میں انہوں نے کہا کہ یہ دن بدعنوانی کے خلاف جنگ، شفافیت کو فروغ دینے اور احتساب کو یقینی بنانے کے لیے تمام اقوام کی اجتماعی ذمہ داری کی یاد دہانی کا کام کرتا ہے۔ آصف علی زرداری نے کہا کہ بدعنوانی سے عوام کا اعتماد مجروح ہوتا ہے، اہم وسائل کا ضیاع ہوتا ہے اور سماجی و اقتصادی ترقی میں رکاوٹیں پیدا ہوتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آج پاکستان سخت احتسابی اقدامات کے نفاذ اور نظم و نسق میں شفافیت کو فروغ دے کر بدعنوانی کے خاتمے کے عزم کا اعادہ کرتا ہے۔ اپنے پیغام میں وزیر اعظم نے کہا کہ بدعنوانی ایک گھناؤنا عمل ہے جو معاشی ترقی کو نقصان پہنچاتا ہے اور معاشروں کی سماجی اکائیوں کو تباہ کرتا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ہماری نوجوان نسل ایسے مستقبل کی مستحق ہے جہاں وہ بدعنوانی سے پاک معاشرے میں ترقی کر سکیں۔ انسداد بدعنوانی کا عالمی دن ہر سال آج کے روز منایا جاتا ہے۔ اس سال اس دن کا موضوع ہے بدعنوانی کے خلاف نوجوانوں کے ساتھ متحد ہو کر کل کی یکجہتی کو تشکیل دینا۔ یونیسکو کے ڈائریکٹر جنرل کے دفتر کے لیے مصر کے امیدوار ڈاکٹر خالد العنانی نے آج اسلام آباد میں نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ محمد اسحاق ڈار سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران انہوں نے پاکستان اور مصر کے درمیان تاریخی برادرانہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کا پختہ عزم ظاہر کیا۔ اسحاق ڈار اور ڈاکٹر العنانی نے یونیسکو سمیت کثیر الجہتی فورمز میں ثقافتی وفود کے تبادلوں اور تعاون کی اہمیت پر تبادلہ خیال کیا۔ دینی مدارس کے اندراج اور ان کی اصلاحات کے بارے میں علماء مشائخ کا اہم اجلاس آج اسلام آباد میں ہوا۔ وزیر تعلیم خالد مقبول صدیقی نے اس اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے واضح کیا کہ دینی مدارس کے اندراج کا فیصلہ 2019 میں اتفاق رائے سے ہوا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اس کا مقصد دینی مدارس کو کنٹرول کرنا نہیں بلکہ اس بات کو یقینی بنانا تھا کہ پورے ملک ان سے استفادہ کر سکے۔ انہوں نے مزید کہا کہ وزارت تعلیم دینی مدارس سے ہر ممکن تعاون جاری رکھے گی۔ وزیر مذہبی امور چودھری صالح حسین نے کہا کہ وہ دینی مدارس کے طلباء کے بہتر مستقبل کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ان طلباء کے لیے جدید تعلیم بھی ضروری ہے۔ وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ طاہر نے کہا ہے کہ دینی مدارس کے وزارت تعلیم کے ساتھ رجسٹریشن کا مثبت نتائج برآمد ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دینی مدارس کے طلباء اب سائنس اور انفارمیشن ٹیکنالوجی سمیت مختلف شعبوں میں نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ رجسٹریشن کا طریقہ کار تمام مکاتب فکر کے علماء کرام سے تفصیلی مشاورت کے بعد وضع کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ اس کا بنیادی مقصد دینی مدارس کے طلباء کو قومی دھارے میں لانا ہے۔ انہوں نے اس حوالے سے علماء کرام کے تعاون کو سراہا۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ ہم اس معاملے پر جمعیت علماء اسلام فیک کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کی تجاویز بھی سنیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہماری کوشش ہے کہ ایک ایسا حل نکالا جائے جو سب کے لیے قابل قبول ہو۔ موسمیاتی تبدیلی کے بارے میں وزیر اعظم کی رابطہ کار رومینہ خورشید عالم نے کہا ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان ٹیکنالوجی کی منتقلی، قابل تجدید توانائی، صحت عامہ اور ڈیجیٹل شعبے میں جدت لانے کے لیے تعاون کے وسیع امکانات موجود ہیں۔ آج 5ویں پاکستان امریکہ تجارتی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان مشترکہ اقدار اور تصویراتی تعاون پر مبنی 70 سالہ تعلقات ہیں۔ انہوں نے ریچارج پاکستان پروگرام کے لیے بھی امریکہ کے تعاون کو سراہا۔
سرکاری اسکیم کے تحت حج درخواستیں جمع کرانے کا کل آخری دن ہے۔ وزارت مذہبی امور کے مطابق اب تک 72,000 سے زائد درخواستیں وصول ہوئی ہیں۔ درخواستیں 2 لاکھ روپے کی ابتدائی رقم کے ساتھ جمع کرائی جا سکتی ہیں، جبکہ 4 لاکھ روپے کی دوسری قسط قرآن کے بعد 10 دن کے اندر جمع کرائی جا سکتی ہے۔ باقی رقم آئندہ سال 10 فروری تک جمع کرانی ہوگی۔ اور پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان 3 T20 میچوں کی سیریز کا پہلا میچ کل ڈربن میں کھیلا جائے گا۔ میچ پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق رات 9 بجے شروع ہوگا۔ دونوں ٹیموں کے درمیان 3 ایک روزہ بین الاقوامی اور 2 ٹیسٹ میچوں کی سیریز بھی کھیلی جائے گی۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔